بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سایہ پانے والے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والی تمہید۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ایک ایسا دن جب پوری زمین بدل چکی ہوگی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور کروڑوں اربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اس دن نہ کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت پر فخر کر سکے گا، نہ کوئی دولت مند اپنی دولت بچا سکے گا، نہ کوئی طاقتور اپنی طاقت دکھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سب لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سورج انسانوں کے سروں کے بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے۔ ہر انسان صرف ایک ہی فکر میں ہوگا، میری نجات کیسے ہوگی۔ لیکن اس خوفناک دن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گے، جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ آئیے ان خوش نصیب لوگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔ پہلا خوش نصیب عادل حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس شخص کا ذکر فرمایا وہ ہے یعنی انصاف کرنے والا حکمران۔ یہ صرف بادشاہ یا صدر تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے ذمہ کسی کی ذمہ داری ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک باپ، ایک استاد، ایک جج، ایک پولیس افسر، ایک ادارے کا سربراہ، حتیٰ کہ 2 بچوں کے درمیان انصاف کرنے والے والدین بھی اس فضیلت کے امیدوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ دور ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک ماں خالی ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی عمر ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً بیت المال گئے، آٹے کی بوری اور گھی اٹھایا۔ خادم نے عرض کیا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر خود اپنے کندھے پر بوری اٹھا کر لائے، کھانا پکایا، بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور اس وقت تک وہاں سے واپس نہ آئے جب تک بچے ہنسنے نہ لگے۔ یہ تھا وہ انصاف اور احساس سے ذمہ داری جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں عظیم مقام عطا کیا۔ دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ جوانی زندگی کا سب سے خوبصورت، طاقتور اور آزمائشوں سے بھرپور دور ہے۔ اسی عمر میں خواہشات بھی ہوتی ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، گناہوں کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان ان تمام آسائشوں کے باوجود اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، نماز کا پابند رہے، والدین کی خدمت کرے، قرآن پڑھے اور حرام سے بچے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال۔
حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، حسین تھے، تنہا تھے اور گناہ کا موقع بھی موجود تھا، لیکن جب گناہ کی دعوت ملی تو فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ یہ ہر نوجوان کے لیے سبق ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی عزت بلند فرماتا ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے پیغام: آج موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور بے حیائی کے ماحول میں ایمان کی حفاظت پہلے سے زیادہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ جو نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے اور حلال راستہ اختیار کرتا ہے، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن جوانی میں کیے گئے نیک اعمال ہمیشہ رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، اسے کس کام میں گزارا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔